الہی علیہ رحمہ نے اپنے دور طالب علمی سے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا ذکر سن رکھا تھا اور غائبانہ شوق و محبت اور ان کی طرف دلی میلان تھی۔ ایک دن شہر کی جامع مسجد سے کسی نے صبح صبح ایک آیت کریمہ پڑھی۔ یہ سنتے ہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی اور عجوداً بابا کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں شیخ کو خود اپنا مشتاق پایا۔ بابا صاحب نے آپ کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا: اے آتش فراخت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں نہاں خراب کردہ۔ اس شعر کا ترجمہ یوں ہے: تمہاری جدائی کی آگ نے دل کو کباب کر دیا اور شوق کے سیلاب نے جان کو ویران کر دیا، اور آپ نے سر سے کلا ترکی اتار کر حضرت نظام الدین علیہ رحمہ کے سر پر رکھ دی اور بیت و خلافت سے نواز دیا۔ لگ بھگ 9 مہینے آپ حضرت بابا کی خدمت میں رہے، قرآن کریم کے 6 پارے تجوید کے ساتھ پڑھے اور روحانی تصرفات سے مالا مال ہو کر دہلی واپس تشریف لائے۔ منقول ہے کہ جب بابا فرید الدین علیہ رحمہ نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو خلافت نامہ عطا فرمایا اور انہیں حضرت مولانا جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو یہ خلافت نامہ دکھلا دینا، تو حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جب شیخ جمال نے حضرت بابا کے بھانجے سے خلافت نامہ واپس لے لیا تھا تو میرے پاس کیوں رہنے دیں گے، بلکہ کیا عجب کہ مجھے ڈانٹنے اور ڈپٹنے کی خاطر لکڑی بھی اٹھا لیں۔ لیکن جب حضرت نظام الدین اولیاء وہاں پہنچے اور حضرت شیخ جمال کو اس کی خبر ہوئی تو ایک مسواک ہاتھ میں لے کر تشریف لائے اور فرمایا: بابا نظام، ذرا اپنی چوب کو تھامو، اور ان کے سر سے پیر تک نظر فرمائی اور فرمایا: سبحان اللہ کثیراً، حمد اسی کی وجہ کریم کو کہ آج ہمارے پیر نے وہ درخت لگایا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں آدمی اس کے سائے دولت میں آرام کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تم سلطان المشائخ ہو، یہ خرخائے خلافت تمہیں مبارک ہو۔ قدرت کے خزانے سے سونا جو ابلتا ہے، 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 وہ سونا قناعت کی گرمی سے پگھلتا ہے، وہ سونا قناعت کی گرمی سے پگھلتا ہے، وہ سونا قناعت کی گرمی سے پگھلتا ہے، قدرت کے خزانے سے سونا جو ابلتا ہے، قدرت کے خزانے سے سونا جو ابلتا ہے، وہ سونا قناعت کی گرمی سے پگھلتا ہے، وہ سونا قناعت کی گرمی سے پگھلتا ہے، بھٹی سے ریاضت کی صاف ہو کے نکلتا ہے، بھٹی سے ریاضت کی صاف ہو کے نکلتا ہے، اوصاف فقیری کے
سانچے میں جو ڈھلتا ہے یہ سکہ ہارونی اجمیر میں چلتا ہے، یہ سکہ ہارونی اجمیر میں چلتا ہے، یہ سکہ ہارونی اجمیر میں چلتا ہے۔ یہ سکہ تو اللہ کے فرمان کا سکہ ہے، یہ سکہ تو اللہ کے فرمان کا سکہ ہے، بے شک یہی سکہ تو قرآن کا سکہ ہے، بے شک یہی سکہ تو قرآن کا سکہ ہے، یہ سکہ تو مومن کی پہچان کا سکہ ہے، یہ سکہ تو مومن کی پہچان کا سکہ ہے، یہ سکہ عثمانی ایمان کا سکہ ہے، مکے میں مدینے میں بغداد میں چلتا ہے، مکے میں مدینے میں بغداد میں چلتا ہے، مکے میں مدینے میں بغداد میں چلتا ہے۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ شیخ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ سنو، جب دہلی پہنچو مجاہدہ کرتے رہنا، بیکار رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ شیخ فرید نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ صاحب قلم تھے اور انہوں نے ہر چیز ریکارڈ کی، لکھی اور ہم لوگوں کے لیے محفوظ کر گئے۔ اس میں ان کا ملفوظ فوائد الفوائد سب سے زیادہ اہم ہے، دوسرے فوائد الفوائد دلوں کے فائدے، فوائد، اس کا فارسی سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ہو چکا ہے، اور بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اس کا فوائد الفوائد کی۔ اور دوسری کتاب جو اہم ترین حضرت کے ذکر میں ہے وہ سیر الاولیاء، سیر الاولیاء، اس میں بھی بہت تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے، اور اس کی روایت اس طرح کی گئی ہے جس طرح حدیث جمع کی گئی کہ حوالے کے ساتھ کہ ہم نے یہ بات فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، فلاں معتبر ہے، فلاں کی رائے صحیح ہے۔ اس حوالے سے اس طرح کی کتاب، یہ دونوں کتابیں بڑی معتبر ہیں اور بہت اہتمام سے لکھی گئی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سب سے بڑا، اب تو یہ کہنا مشکل ہے کون سا بڑا کام اور کون سے بوجھا، پورے دین کو پیش کیا انہوں نے، تو پیر کو، پورے دین کو پیش کیا اور فرمایا کہ جب بھی کوئی نئی بات مجھے درپیش ہوتی ہے، کوئی نیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی نئی چیز پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے دو گواہ ڈھونڈتا ہوں، اور دو گواہ کیا ہیں؟ ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسرے رسول کی سنت۔ حدیث اور قرآن سے گواہی مل جاتی ہے، جو درپیش ہوتا ہے میں دو گواہ ڈھونڈتا ہوں، اور دو گواہ کون ہیں؟ دو گواہ ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا اللہ کے پیغمبر کی سنت حدیث۔ جب ان دونوں گواہوں سے مجھے گواہی مل جاتی ہے کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں پر عمل کرنا چاہیے، فلاں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تب میں وہ کام کرتا ہوں۔ تو جس طریقے سے حضرت کا یہ قول ہے، حضرت نے زندگی بھر قرآن و حدیث سے رتی بھر اختلاف کہیں نظر نہیں آتا حضرت کی زندگی میں، ہر چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب رہی اختلافی باتیں، وہ تو سب جگہ ہیں، تو اختلافی باتوں میں بھی حضرت کا یہ قول ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے رولز اور ریگولیشنز کو سمجھنا عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں، ہر مسلک کے علماء ہیں،
اور علماء بھی ایک دو نہیں، بہت کوئی گروپ ہے علماء کے، تو عام آدمی کو رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی گروپ کا ساتھ تو دینا پڑے گا، علماء کا کسی نہ کسی گروپ کا ساتھ دینا پڑے گا، وہی اسی کو تقلید کہتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ تو آدمی کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور کسی نہ کسی علماء کے گروہ کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ دوسری بات حضرت کے ہاں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کا تقاضا اور وقت کے ساتھ ساتھ ملک کا تقاضا، علاقے کا تقاضا جو ہے اس کو حضرت نے اس طرح ملحوظ رکھا، وہ شاید ہی کوئی ملحوظ رکھے گا۔ ایک دفعہ مشہور مورخ ہیں، تاریخ ہے ان کے فیروز شاہی، ضیاء الدین برنی حضرت نظام الدین علیہ کے مرید تھے۔ ضیاء الدین برنی حضرت کے مرید تھے، اور وہ اس میں پوری زبانی کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے۔ ایک روز لوگ آ رہے تھے اور جو مرید ہو رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، تو حضرت نظام الدین اولیاء کے اس طریقوں کو دیکھ کے ان کے دل میں یہ خطرہ گزرا ضیاء الدین برنی کی کہ حضرت سے پہلے کے جو صوفیہ اور بزرگ ہوئے ہیں وہ ہر ایک کو مرید نہیں کرتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ اس میں روحانی ترقی کی صلاحیت ہے، اسی کا ہاتھ پکڑتے تھے، اسی کو مرید کرتے تھے۔ لیکن حضرت نے بیعت کا دروازہ عام کھول دیا، جو آتا ہے اس کو مرید کر لیتے ہیں، پوری طرح تعلیم تربیت کا وقت بھی نہیں ملتا، موقع بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بزرگوں کے طریقے کے خلاف بات ہو گئی۔ حضرت نے اپنے روشن ضمیری سے کشف سے محسوس فرما لیا کہ ان کے دل میں یہ خطرہ آ رہا ہے، تو انہوں نے خود پوچھا کہ بھائی ضیاء الدین، تم ہر طرح کے سوال کرتے ہو، لیکن یہ سوال تم نے کبھی کیوں نہیں کیا کہ آپ کے بزرگ تو ہر ایک کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، ہر ایک کو مرید نہیں کرتے تھے، آپ ہر ایک کو مرید کیوں کر لیتے ہیں؟ تو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ ہر زمانے کا تقاضا علیحدہ ہوتا ہے۔ جو زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے تھے، اور جو فرائض ہیں روزہ نماز وغیرہ ان کی عام طور پر پابندی ہوتی تھی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ جس میں مزید روحانی ترقی کی صلاحیت ہو اس کو ہاتھ پکڑ کے بڑھایا جائے۔ اب زمانہ وہ آ گیا کہ لوگوں نے فرائض چھوڑ دی، روزہ نماز چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور میں معتبر لوگوں سے سنتا ہوں کہ جو وہ لوگ میرے مرید ہو جاتے ہیں وہ کم از کم روزہ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اگر میں زمانے کا ساتھ دے کے اس زمانے کے تقاضے کو سمجھ کے